السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ آپ سے لوگ مال غنیمت کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ڈرو اللہ سے اور آپس میں اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کا دل نرم پڑ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور اللہ پر بھروسہ ہو جائے۔ مومن وہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، ان کا بدلہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے درجات ہیں رب کے پاس، اور بخشش و مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی، شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورہ اعراف مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب ہمارے آیات قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم غور سے سنا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو چپکے چپکے علی اعلان،
جس طرح سے بھی تجھے سہولت ہو اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کی یاد کرنے میں سستی کاہلی مت برتو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اور کبھی سجدے میں تو کبھی کسی میں، اور وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے میں تکبر غرور بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس وقت میں سورۃ الانفال کا آغاز یعنی شروع کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ صورت بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی اطاعت کے بارے میں خوب توجہ دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی اہمیت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جنگ بدر کے حال اور احوال کو اللہ نے بہت ہی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کی مذمت، اس کی شکست، ان کے عذاب کا بھی ذکر ہوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس صورت پاک میں ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ایمان کو بڑھانا، ایمان میں مضبوطی لانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان ساری چیزوں کی طرف خاص توجہ ہے۔ لہذا اس کی شان نزول میں علماء مفسرین جو ذکر فرماتے ہیں وہ بھی اطاعت رسول سے تعلق ہے اور اللہ کی اطاعت سے تعلق ہے، اور اتحاد و اتفاق کی ایک بڑی خوبصورت اس میں مثال اور واقعہ بیان ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تقوی، ان کے خلوص پر اللہ کی بڑی گہری نظر اور بڑی توجہ ہوا کرتی تھی، جس کی بنیاد پر ذرا بھی ان کے دل میں اگر کوئی بھی خلیش اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے ان کے خلوص میں ٹھیس پہنچ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فوراً فرما دیتے تھے۔ یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور پہلی فتح اور کامیابی بھی جنگ بدر ہی کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیا تھا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب وہ جنگ تھی جنگ بدر، جس میں کفار و مشرکین کی تعداد بھی زیادہ اور طاقت بھی زیادہ دنیاوی لحاظ سے، اور وہ اس ارادے سے مکہ سے نکل کر کے آئے تھے کہ مسلمانوں کا صفایا کر دوں گا اور آج ان کو اس زمین سے مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تعداد بڑی کم، اور دنیاوی یعنی مادی اعتبار سے بھی، جنگی اعتبار سے بھی، ساز و سامان کے اعتبار سے بھی ان کے پاس بہت کم، لیکن اخلاص اور مخلص تھے، اخلاص کے پہاڑ ان کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جان و مال لگانے والے مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ہم اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے ہیں، البتہ اس جنگ میں صحابہ کرام کو کامیابی ملی، اور یہ کامیابی اور یہ فتح اسلام کی پہلی کامیابی اور فتح تھی، جس سے بڑی خوشی ہوئی، اور کفار و مشرکین کو شکست ہوئی، اور ان لوگوں کو بھاگنا پڑا، اور ان کے بڑے بڑے سردار لوگوں کو قتل کیے گئے اور لوگ جہنم رسید ہوئے۔ مسئلہ ایسا ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی، اور ختم ہونے کے بعد کفار و مشرکین کے بچے کھچے لوگ جب وہاں سے نکل بھاگے
اور اپنے ساز و سامان چھوڑ دیے اور بہت سارا مال چھوڑ کر کے بھاگے وہ لوگ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں 3 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت کفار کی تعقب میں لگے رہے کہ کہیں پھر دوبارہ لوٹ کر کے وہ لوگ نہ آ جائیں، اسی لیے چوکنا رہتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت ان کا تعقب کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور وہ لوگ ڈٹ کر کے کھڑے رہے۔ صحابہ کی دوسری جماعت مال غنیمت کو جمع کرنے لگے جو لوگ وہ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ تیسری ایک جماعت ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرہ داری کر رہی تھی، یعنی وہ حفاظت میں تھے کہ کہیں سے چھپ چھپا کر کے کوئی دشمن آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، پہرہ داری کے لیے تھی۔ یہ 3 جماعتیں جب مال غنیمت جمع ہو کر کے میدان میں آیا تو تھوڑی سی یہاں ذرا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں رائے کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے اختلاف کیے، اور وہ لوگ جو لوگ مال غنیمت میدان میں چن چن کر کے جمع کیے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ مال صرف ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم ہی نے اس کو جمع کیا ہے، تو یہ سارا کا سارا ہمارے لیے ہے۔ وہ لوگ جو لوگ کفار و مشرکین کے تعقب میں تھے کہ کہیں پلٹ کر کے پھر دوبارہ نہ آ جائے اور حملہ کرے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے صرف، بلکہ ہمارا بھی اس میں کام ہے۔ ہم لوگ حفاظت میں رہے تبھی تم اطمینان و سکون سے ایک ایک چیز کو، سامان کو چن کر کے رکھا، اور اگر ہم لوگ حفاظت میں نہیں رہتے تو پھر یہ خوف دہشت ہوتی اور تم لوگ اطمینان سے مال غنیمت جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہماری بھی بڑی قربانیاں ہیں اور اس مال غنیمت میں ہمارا بھی ایک بڑا حصہ ہے، لہٰذا صرف تمہارا نہیں ہے۔ تیسری وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پہرہ داری میں تھی، ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی اس میں حق ہے، اس لیے کہ ہم لوگ سب سے بڑی ایک نیکی اور ایک بڑے مجاہدے میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، پہرہ داری۔ یہ جہاد کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، نبی کی حفاظت کے لیے مر مٹنا، جان کو لگائے رکھنا، لہٰذا صرف تم ہی لوگوں کے لیے مال غنیمت نہیں بلکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اگر ہماری یہ کوششیں نہیں ہوتی تو تم اطمینان و سکون سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ بات، اور اس بات کو لے کر کے صحابہ میں تھوڑی سی رائے کی اختلاف ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے اور اس پر تھوڑی سی توجہ دلائی جائے تو بات بالکل سب کی صحیح ہے، اور سب مل جل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، سب کی اس میں قربانیاں ہیں، سب کی محنتیں ہیں، سب کا یہ ہے۔ لہٰذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ہی وجہ سے یہ مال غنیمت۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں عرض کروں میری ماں بہنوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کا کام اور خدمت ہو تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صرف ہم ہی کام کرتے ہیں، دین کا کام بس ہم ہیں تو یہ چل رہا ہے، ہم ہی صحیح کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی جماعت، کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے دعویٰ کرے کہ نہیں بس ہم ہیں اور ہم ہی کام کر رہے ہیں، دین کا دوسرا کوئی نہیں۔ مثلاً آج جس طرح سے حالات ہیں کہ دینی کام کرنے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنا جان مال وقت سب لگاتے ہیں، لہٰذا ہمارا ہی کام ہے دین میں، دوسرا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ امامت کرنے والے کوئی دین کا کام نہیں کرتے، مدرسے پڑھانے والے کوئی دین کا کام نہیں کرتے ہیں، جمعہ بیان کرنے والے دین کا کام نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بس ایسے ہی ہے۔ کوئی کتاب لکھنے والے، پڑھانے والے، کوئی کام نہیں، ہمارا کام ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کا کام ہر ایک آدمی اپنی اپنی
حیثیت اور اپنے اپنے درجات اور اپنے اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور سب کا حصہ ہے، سب مل جل کر کے کرتے ہیں، تب ایک خوبصورت دین نظر آتا ہے، دین کی خدمت نظر آتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جسم پر کپڑا ہے تو مختلف کپڑے ہیں، مختلف کپڑے استعمال کر کے ایک آدمی خوبصورت نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مرد ہے تو مرد کے سر پر ایک ٹوپی ہے، عمامہ ہے، کرتا ہے، شرعی ہے، اور پھر اس کے اندر چھوٹے کپڑے بھی ہیں، پاؤں میں ساکس بھی ہیں۔ یہ سب بن کر کے پہن کر کے ایک آدمی خوبصورت لباس کے ساتھ لگتا ہے۔ لہٰذا صرف جبہ پہننے سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اچھا لگ رہے ہیں اور بس یہی جبہ کی وجہ سے ہمارا لباس ہے۔ نہیں، ٹوپی جو سر پر اور عمامہ سر پر ہے وہ بھی خوبصورت ہے، اس کا بھی کام زینت میں ہے۔ لہٰذا جتنا اس کا حق اور حصہ ہے اتنا وہ کام کر رہا ہے۔ پاؤں میں پہننے والے ساکس کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی پہننے سے اس کا جسم اور اس کی حیت خوبصورت لگتی ہے۔ اندر جو کپڑے پہن رکھا ہے وہ بھی لباس کا ایک حصہ اور جز ہے۔ یہ سب چیزیں مل ملا کر کے پھر ایک لباس پہننے والا انسان بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جبہ اور پاجامے سے لباس بن گیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے جوڑنے سے بھی ایک خوبصورت لباس بن جاتے ہیں اور انسان خوبصورت لگتا ہے۔ سر پر اوڑھنی اوڑھنا بھی ایک لباس ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹے بڑے کپڑے پہننا بھی لباس کا حصہ ہے اور جسم کا حصہ ہے۔ تب کہیں جا کر کے ایک عورت اپنے لباس کے ساتھ خوبصورت اور باحجاب لگتی ہے اور حیا کے پیکر معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی کہہ دے کہ نہیں اوڑھنی اور دوپٹے کا کوئی لباس میں حصہ نہیں تو غلط۔ پتہ یہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے مل کر کے خوبصورت چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے دین میں خدمت کرنے والے الگ الگ لائن سے خدمت کر کے پھر ایک خوبصورت دین کا کام بنتا ہے۔ مسجد میں امامت کرنے والا بھی ایک دین کے کام میں ہے، مکتب میں پڑھانے والا بھی ایک دین کے کام میں ہے، مدرسے میں پڑھانے والے، حفظ کرانے والے، عالم بنانے والے، یہ بھی دین کے کام میں ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں چل رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں چل پھر کر کے، وہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ اب مدرسے والے صرف اگر کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں تبلیغ والے کچھ نہیں کرتے ہیں، امام صاحب کہہ دیں کہ مدرسے والے کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم ہیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہے۔ اور اس طرح سوچنا گویا کہ ایک اپنے آپ کو کسی گناہ کے طرف لے جانا اور اپنے آپ کو کسی تکبر کے طرف لے جانے کی مترادف ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کا حصہ دین میں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانے میں جب دسترخوان پر ہمارا کھانا سامنے پکا کر کے آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں جو چاول سے بھرا پلیٹ ہے یہی ہے اصل کھانا اور اسی سے ہمارا سب کچھ ہے، سالن ہی ہمارا سب کچھ ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ نمک بھی کہے گا کہ میاں میرا بھی حصہ ہے۔ اگرچہ ہم چھوٹے سے ایک چٹکی کے برابر ہم ڈالے جاتے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے تمہارا ذائقہ بنتا ہے، تب کہیں تم کھاتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ مسالے جات جتنے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی حصہ ہے، اگرچہ چاول کے مقدار اور اس کے مقدار سے ہمارا مقدار کم ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں کسی سالن میں تبھی اس سالن میں ذائقہ اور اس میں مزہ آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کے دائرے میں اور اس کی صلاحیت اور حیثیت سے خدمت کرنے کا موقع دیتا ہے، اور سب کی ضرورت ہے، سب کا مل جل کر کے کام بنتا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں جو ایک اجتہادی طور پر میں اور ایک رائے کے اعتبار سے جو اختلافات آئے، یہ صحابہ کرام کی شان کے خلاف، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسی وقت یہ سورۃ پاک نازل فرما کر کے 2 جملے میں اللہ نے فیصلے کو اور ان کی رائے کو درست فرما دیا۔
اور یوں فرمایا، اور سورۃ پاک کا یہیں سے آغاز کیا، یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کریں، کیا اس کا حق حقوق ہے، کیا صرف چننے والے ہی کے لیے مال غنیمت ہے، پہرہ داری کرنے والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہ لوگ جو کفار و مشرکین دشمنوں کا تعاقب کر رہے تھے ان کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو کچھ ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ بس تمہارا کام ہے یہ اطاعت کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ یہ مال غنیمت پورا کا پورا اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، بس یہ اتنی بات نازل ہونی تھی کہ صحابہ کرام اپنی رائے کو بدل دیے فوراً۔ ذرا بھی اب دل میں کوئی تنگی، ذرا بھی دل میں کسی طرح سے خشخشہ نہیں رکھے، بالکل فوراً اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیے۔ اور اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، ڈرو، تم بہت اونچے مقام پر ہو، تمہارا دل بہت پاک ہے، تم بہت مخلص ہو، تمہارے دلوں میں اس طرح کی باتیں آنی نہیں چاہیے۔ قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً صحابہ کی اصلاح فرما دی، اور یہ اصلاح ہم سب کے لیے بھی ہے۔ یہ اصلاح ہم سب کے لیے کہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گزارتا ہے تو وہ اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی، جھگڑوں تکرار اختلافات سے وہ پھر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ پورا کا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم لوگ ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ صلح مل جل کر کے رہو۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کے، اگر تم پکے سچے مومن ہو تب۔ اور اگر تمہارے دل میں ایمان کی کمی ہے، تمہارے دل میں اگر کسی طرح سے ایمان میں کھوٹ ہے اور مکمل تم مسلمان نہیں بنے ہو ایمان والے، تب پھر تم جو چاہو کر لو۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد صحابہ نے پورا کا پورا مال غنیمت اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، اور کہا آپ جس طرح سے چاہیں تقسیم فرما دیں، ہم لوگ اس پر کسی طرح کی کوئی رائے اور اب اختلاف نہیں۔ اور بہت سارے واقعات اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں، لیکن ایک بنیادی یہ چیز تھی۔ لہذا مال غنیمت جب جمع ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب صحابہ کے درمیان برابر برابر تقسیم فرما دیے ہیں، اور سب کا حق اور حقوق مل گیا۔ خدا نخواستہ اگر اس میں کسی طرح سے کسی کی ذرا سا بھی چیزوں میں چھوٹی بڑی، لیکن صحابہ اختلاف بالکل نہیں کیے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیے، اور اس پر خوشی جس کی بنیاد پر کامیابی ہی کامیابی ان کو ملتی گئی۔ آج اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو یا غیر جماعت کی شکل میں ہو، یا چاہے جس فیملی کی شکل میں ہو یا خاندان کی شکل میں ہو، اگر اپنی زندگی ہم لوگ اپنے اختلافات، اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے کریں تو انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنی رائے سے، قرآن و حدیث کے ہٹ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹ کر کے جب لوگ فیصلے کرتے ہیں، آپس میں کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اختلافات آتے ہیں اور پھر جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ اور اس سورۃ پاک کی ابتدائی حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اخلاص کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی شاندار واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حکم آتے ہی وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ کا حکم آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ ان کنتم مومنین، یہی ہے مومن کی شان، یہی ہے مسلمان کی شان۔ آگے اللہ رب العالمین نے مومنین کی تعریف کی ہے کہ مومن کون ہے۔
جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اپنے مجلسوں میں اور درس میں یہ ذکر کیا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت دو طرح ہے، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف مانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو مانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ہے۔ مسلمان صرف سن لیا، بس مان لیا اللہ ایک ہے، لیکن وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا خاندانی طور پر میں، عمل نہیں کرتا ہے۔ نماز جان لیتا ہے کہ نماز ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، حرام جان لیتا ہے لیکن اس سے بچتا نہیں ہے۔ لہذا مسلمان عام ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، عمل وہ نہیں کرتا ہے، لہذا اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو ماننے کے بعد میں وہ عمل بھی کرتا ہو۔ مان لیا کہ اللہ ایک ہے تو پھر کبھی بھی وہ شرک نہیں کرتا ہے۔ اس کی جان چلی جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آگ میں جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ شرک کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی اطاعت، یہ ہے ماننا، اور ماننے کے بعد عمل کرنا کہ ہم پوری زندگی اسی پر قائم رہیں گے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ جب کلمہ پڑھتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی آزمائش، امتحانات اور عمل کی باری آتی تھی تو مکمل اس پر اپنے آپ کو لگا دیتے تھے تو وہ مومن بن جاتے تھے۔ وہ پھر شرک نہیں کرتے تھے، ان کو چاہے جتنی بھی اس تکلیفیں لوگ کفار و مشرکین دیتے، لیکن وہ لوگ کبھی شرک نہیں کرتے، مرنا پسند کر لیتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا پسند کر دیتے تھے، اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیتے تھے، دشمن کے حوالے ہو جاتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد عمل میں اتنا پکا اور پختہ ہوتے تھے کہ ان کے دلوں سے کوئی کسی طرح سے کوئی شرک کا کام نہیں کرا سکتے تھے۔ لہذا مسلمان کہتے ہیں صرف ماننا، عمل جو نہیں کرتا ہے وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ ماننے کے بعد وہ عمل کرتا ہے، نماز مانا پڑھتا بھی ہے، روزہ مانا روزہ رکھتا بھی ہے، حج کو مانا جانا اور اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو وہ کرتا بھی ہے، حلال کو جانا اور مانا اس کے بعد پھر اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے مومن، اور مومن کا معیار اور اس کا ہے تقوی سے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کون ہے کہ جو فوراً مان لے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے لیے ہم میدان بدر میں آئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا اطاعت کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب عمل کی جب باری آئی تو فوراً مانے، فوراً مان لیے، مومنوں کا کام کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف اور مومن کی ایک پہچان، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ آدمی مومن ہے؟ اور پوری کامیابی اللہ نے مومنوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیابی ہے، فلاح ہے مومنین کے لیے۔ اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیابی ہے مومنین کے لیے۔ لہٰذا آج دنیا میں مسلمان زیادہ ہیں، مومن کم ہیں، مومنین کی تعداد بہت کم ہے، ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، متقیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں پر کچھ علامتیں اور پہچان بتائی ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی پہچان تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام آ جائے تو اس کا دل نرم پڑ جائے، وہ پھر ذرہ برابر بھی اپنی مرضی پر نہیں، اس کا دل سخت تھا، پہلے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہزار لوگ اپنا واسطہ اور اپنی باتیں بتا رہے تھے، لیکن جو ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا نام آتے ہی ایک سخت دل، مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی پہچان، یہ اندر یعنی اندر روح کے اعتبار سے اس کے روح ابھی مومن ہے، اور یہ مومنہ صفت ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پہلے اختلاف کر رہے تھے، نہیں مال غنیمت صرف میرے لیے اس لیے ہم نے اس کو جمع کیا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں میرے لیے ہے اس لیے کہ ہم دشمن کا تعاقب کیے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں میرے لیے ہے اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری دی ہے۔
کی ہے۔ لہٰذا یہ سب اختلافات اور اجتہادی غلطیوں پر ایک کیفیت اور رائے بنی ہوئی تھی، لہٰذا اللہ کا جہاں نام آ گیا کہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ان کا دل بالکل نرم ہو گیا، وہ جھک گئے، وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر نام آ جائے اس کے سامنے تو اس کا سخت دل، بگڑا ہوا دل، گناہوں والا دل بالکل نرم پڑ جائے اور اصلاح کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، درگزر کرنے والا بن جائے، اختلاف کو چھوڑ دینے والا بن جائے۔ لہٰذا یہ مومن کی پہچان، اس کی ایک سیدھی سادی بات اور مثال، مثلاً ایک آدمی کو غصہ بہت سخت آیا اور غصہ کسی ایسے شخص پر اس کا آ رہا ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے، اس کو ستا سکتا ہے، اس سے کچھ انتقام لے سکتا ہے۔ مثلاً مالک ہے ایک، لیکن اس کا نوکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور مالک سزا دے سکتا ہے، یا ایک آدمی بڑے طاقتور ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا آدمی، کمزور غریب آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہے، معاف کر دو میرا مالک، معاف کر دو بھائی، معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن پتھر دل انسان، سخت دل انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دل سے ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ بس یہ نام آتے ہی اس کے دل میں اگر نرمی آ گئی اور اس نے معاف کر دیا تو یہ پہلے تو مسلمان تھا، اب اس کا دل مومن کا بن گیا۔ لہٰذا اللہ کے نام آنے پر گناہ کا چھوڑ دینا، اللہ کے نام پر آنا، انتقام نہیں لینا، اللہ کے نام سن کر کے حرام کام کو ترک کر دینا، اللہ کے نام سن کر کے اپنے جھگڑے کو ختم کر دینا اور اس کے دل میں ایک نرمی، ہمدردی، محبت، اخوت پیدا ہو جانا اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرنے پر پوری طاقت ہے، اس کو اختیار ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، لیکن ایک بند کمرے میں اگر اللہ کا نام آ گیا تو پھر وہ چھوڑ دیا گناہ کرنا۔ لہٰذا یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ فوراً ہدایت دیتا، اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک باغ کا مالک جس کا بڑا باغ تھا اور بہت بڑا شاندار باغ تھا، وہ ہفتے، مہینے، 15 دنوں میں کبھی کبھی اس باغ میں ٹھہرنے کے لیے جاتا تھا، راتیں گزارتا تھا، دن گزارتا تھا، تفریح کا سامان بنائے ہوا تھا۔ کتابوں میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ مالدار آدمی بہت سارے نوکروں کو باغ میں چھوڑ رکھا تھا جو وہاں خدمتیں لوگ کر رہے تھے، وہ کبھی جاتا آتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو ایک خادم یعنی خدمت کرنے والا، جو باغ کو بانی کرنے والا، پانی ڈالنے والا، صفائی کرنے والا، وہ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی تھے۔ لہٰذا اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور کام کرنے والا، وہ باغیچے باغ میں کام کرنے والا اس غریب مزدور کی بیوی بڑی خوبصورت، اور وہ ساتھ میں مل کر کے کام کر رہے تھے دونوں۔ بادشاہ جب باغ میں داخل ہوا تو اس کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور اپنے دل میں گناہ کا خیال اس نے پیدا کر لیا۔ گناہ کا خیال پیدا کرنا تھا، اس نے پھر ہیلے اور تدبیریں، اور شیطان پھر اس کے دلوں پر قبضہ کیا اور پھر اس کو ہر طرح سے اس پر آمادہ کر دیا، اور اس کے لیے اس نے تدبیریں نکالی، اور تدبیر یہ نکالی کہ اس عورت کے شوہر یعنی اس خادم اور اس مزدور کو اس نے کچھ ایسی چیز دور سے لانے کے لیے کہا اور بھیجا اس کو کہ یہ پیسے لے لو اور فلاں جگہ سے جا کر کے تم یہ سامان خرید کر کے لے آؤ، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، اس کو ذرا تفریح کرا لو اور اس کو تفریح کرا کر کے کوئی چیز کھلا پلا کر کے لاؤ، اس لیے تم کبھی بھی ایسا کر نہیں سکتے اپنے بچوں کے ساتھ، لہذا یہ پیسے لے لو اور دور چلے جاؤ، وہاں لے جا کر کے بچوں کو ذرا تفریح کراؤ اور ان کو خوشیاں دو، اور تم بھی کچھ کھانا پینا، اور فلاں یہ چیز میرے لیے خرید کر کے لے آنا۔ شیطان بڑا تدبیر اور حیلے بہانے بنوا دیتا ہے گناہ کے لیے، لہذا وہ مزدور اپنے مالک کی فرما برداری کی بنیاد پر اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنے بچوں کو، اس کو خوشی ہوئی کہ چلو ہم کبھی اپنے بچوں کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں، آج میرا مالک، میرا بادشاہ اس طرح سے کہہ رہا ہے اور وہ پیسے بھی دے رہا ہے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی مجھ سے محبت یہ کر رہا ہے، میرے بچوں سے محبت کر رہا ہے۔ لہذا اس نے بچوں کو لیا اور دور نکل گیا تفریح کرتے ہوئے، بچوں کو کھلانے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے، لہذا اس کے لیے کافی
کافی وقت لگا۔ اس وقت اور اس درمیان میں اس نے اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے خوبصورت کمرے میں، عاش و آرام والے کمرے میں طلب کیا، اور پھر اپنے گناہ کا اس نے اس کے سامنے ظاہر کیا، اپنے خیالات کو ظاہر کیا، اور اس نے حکم دیا کہ اب اس وقت میں تمہارا شوہر نہیں ہے، بس ہم اور تم ہیں، لہٰذا سنو، یہ سارے دروازے تم بند کر دو، اس کمرے کے اور اسی مکان کے سارے دریچے بند کر کے آؤ میرے پاس میں۔ لہٰذا وہ عورت جو خوبصورت تھی، غریب تھی، لیکن حیا کا پیکر تھی، لہٰذا وہ دریچے بند کرنے لگی، دروازے بھی بند کر دی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب میری عزتیں لوٹی جائے گی، اب مجھے وہ گناہ جو میں نے کبھی بھی نہیں کیا، وہ گناہ مجھ کو یہاں کرنا پڑے گا شاید۔ اور یہ اس کے نظر اور اس کے دل خراب ہو چکا ہے اس شخص کا، اب اس کے دل پر شیطان کا راج چل رہا ہے، اس کے دل پر شیطان کی حکومت ہو گئی ہے، اب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ لہٰذا کونے میں کھڑی ہو گئی اور ذرا آنے میں دیر کرنے لگی، چپ کے اللہ کو پکارنے لگی، پروردگار اے میرے مالک، ہمارا نکاح اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں بھی میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کی تھی، اب تو میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہیں، ایسے عمر اور ایسی حالات میں اس آدمی کے ساتھ میں یہ گناہ میں کیسے کروں؟ بالکل وہ روتی ہے دل میں، آنسو تو نہیں نکلتا ہے لیکن دل سے روتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے۔ اس بڑے مالک نے آواز دیا کہ کیا ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے آنے میں، کیا دریچے بند نہیں کی تم نے؟ اللہ اکبر، میری ماں بہنوں، جب آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے، چاہے وہ بند کمرے میں تنہائی میں گناہ سے بچ سکتی ہے اور اللہ اس کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی، ایک عورت، ایک مرد، ایک جوان اگر گناہ کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اس کے دل سخت ہو جائے، اللہ کی ڈر سے غافل ہو جائے اور اس کے دل پر شیطان کی حکومتیں آ جائے، تو پھر کتنے بھی کچھ کر لیا جائے وہ گناہ ضرور کرے گا۔ لہٰذا وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں مالک، سارے دریچے تو میں بند کر دی، لیکن ایک کھڑکی نہیں بند ہو رہی ہے۔ اس نے زور سے بولا، کون سے ایسی کھڑکی ہے، دریچہ ہے جو بند نہیں کر پا رہی تو؟ رک، میں آ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ اٹھا اور جا کر کے اس عورت کے قریب کہا کہ کون سا دریچہ ہے جو بند نہیں کر پا رہی تم، اور تجھ سے بند نہیں ہو رہا، بتا، ہم بند کر لیں گے۔ نرم دل، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے، میرے مالک، اللہ کا دریچہ کھلا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دریچہ ہم سے بند نہیں ہو رہا ہے، وہ کھڑکی ہم سے نہیں بند ہو رہی ہے، باقی سب تو یہ بند کر کے رکھ دی میں نے، لیکن اللہ جس کھڑکی، جس دریچے سے ہم کو اور آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم بند نہیں کر پا رہے۔ بس یہ اللہ کا نام آنا تھا۔ لکھا ہوا کتابوں میں کہ وہ سخت دل جو گناہ کرنے پر مکمل آمادہ تھا، اور اس بند کمرے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور وہ نہ رک سکتا تھا، یہاں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کی زبان سے صرف اللہ کا نام آیا، اللہ کے ذکر کی کیفیت ایک ہوئی، اس سخت اور گناہ پر آمادہ ہونے والا شخص کا دل نرم ہو گیا، اور فوراً کہا کہ جاؤ، دروازہ کھول کر کے تم نکل جاؤ، یقیناً اللہ ہم کو بھی دیکھ رہا ہے، تم کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ لے تو پھر اس سے بچنا ہمارا اور تمہارا مشکل ہے۔ لہٰذا اس نے فوراً اس کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا، گناہ سے یہ بھی بچا، وہ بھی بچا۔ یہاں بچانے کا جو ذریعہ بنا وہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو گناہ کرنے پر قدرت تو چھوڑ دے، گناہ کرنے پر قدرت ہے اس کو ترک کر دے، غصے پر قابو پا لے، معاف کر دے، درگزر کر دے، سخت دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک پہچان بتائی، ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہے ہمارا دل مومن کا ہے یا مسلمان کا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ کفر کا دل ہے۔ لہٰذا آج اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، گھر گھر میں دل سخت والے مل رہے ہیں، گھر گھر میں ماں، بہنیں، بچے، جوان، سب کا دل اس قدر سخت ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، واسطہ لوگ دیتے چلے جاتے ہیں اللہ کے لیے، ایسا مت کرو، مت کرو، مت کرو، لیکن ہمارا دل اتنا
کفر سے بھر گیا ہے، گناہوں سے اس قدر جکڑ گیا ہے، اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے نام پر، سننے پر، یاد آنے پر بھی اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، کوئی مرد عورت گناہ کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ابھی اس کا دل مسلمان کا تو ہے لیکن مومن کا نہیں ہے، اور مومنوں کے لیے کامیابی ہے، مسلمان کے لیے کام ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مومنین کی کم ہے، اسی لیے تو کامیابیاں نہیں مل رہی ہے، اسی لیے شکست پر شکست، پریشانی پر پریشانی، حادثے پر حادثے، تکلیف پر تکلیف لوگوں کے پاس میں آتی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مومن کی پہچان اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام کا ذکر آ جائے کسی آدمی کے سامنے، تو اس کا دل بالکل نرم ہو جائے، ایک پہچان۔ دوسری پہچان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر کے کوئی حکم سنا دیا جائے، یہ حکم اللہ کا ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا حکم اور فتویٰ فیصلہ ہے، لہٰذا اللہ کے حکم سنتے ہی تلاوت اگر کر دیا گیا، اس کے سامنے پڑھ کر کے بتایا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو فوراً اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ذرا بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایمان کی بڑھوتری کی بنیاد پر اس کے دل میں اللہ کی محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مومن کی ایک پہچان ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے اگر اس کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن کے سننے سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے سے اگر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل مومن کا دل ہے، تبھی یہ ساری چیزیں قبول کر رہا ہے۔ لہٰذا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں درجے کے صحابہ کو بلائے، جو لوگ دشمن کا بھی تعاقب کر رہے تھے، جو مال غنیمت کو جمع کر کے لائے تھے، جو نبی کی پہراداری کر رہے تھے، ان کے سامنے اس سورۃ پاک کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی، تو پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت تو بڑی اچھی ہے، یہ سن کر کے میرا دل اور ایمان بڑھ گیا، دل نرم ہو گیا اور ایمان بڑھ گیا، اب تو ہم آپ ہی کی بات پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی بات پر عمل کریں گے، اللہ کی بات پر عمل کریں گے، اس لیے کہ یہ ہے۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں تین طرح کے لوگ بیٹھتے تھے، ایک پکے سچے مسلمان صحابہ کی جماعت ہوتی تھی، ایک منافقین کی ہوتی تھی جو نہ مکمل مسلمان ہوتا تھا، نہ مکمل وہ یہودی یا کافر کا دعویٰ کرتا تھا، ایک وہ لوگ ہوتے تھے جو بالکل اپنے مذہب پر جم کر کے بیٹھتے تھے، مثلا یہودی لوگ بھی شامل ہوتے تھے، عیسائی لوگ بھی شامل ہوتے تھے، کافر لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اس مجلس سے لوگ ہٹتے تھے اور جب وہاں سے نکلتے تھے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہتے تھے واہ، آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو وحی آئی ہے رسول اللہ پر، اس کے سن کر کے، اس کے پڑھ کر کے ہمارا ایمان تو بڑھ گیا، ہمارا ایمان بہت بڑھ گیا، ایمان میں ایک بڑی خوشنمائی آئی، تر و تازگی آئی۔ منافقین کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس سے تو میرا دل سخت ہو گیا، اس سے دل میں تنگی آ گئی، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مال دو، قرضہ دو، یہ تو آیت ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا منافقین اس طرح کی باتیں کرتے تھے، منافقین اس طرح کی اپنے دلوں سے اظہار کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کا ایمان بڑھتا نہیں تھا بلکہ وہ گھٹ جاتا تھا، اور وہ منافق ہی منافق رہتے تھے۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو بالکل سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو قرآن کریم کی خاصیت ہے میری ماں بہنوں کہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اس کی تلاوت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک بنیادی جو چیز ہے، بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین اور ماہرین لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر ایک چیز میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہے،
دن بڑھتا ہے اور پھر گھٹ جاتا ہے، رات بڑھتی ہے پھر گھٹ جاتی ہے، تجارت بڑھتی ہے پھر گھٹ جاتی ہے، صحت بڑھتی ہے پھر گھٹ جاتی ہے، خوشیاں بڑھتی ہے پھر غم آ جاتا ہے، روشنی آتی ہے پھر تاریکی آ جاتی ہے۔ ہر ایک شے میں، ہر ایک چیز میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک درخت پھلدار ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھل دینا بند کر دیتا ہے۔ ایک برتن میں ہم پانی بھرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر شے میں، ہر چیز میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے ایمان میں بھی گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایمان میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت کیسے ہے؟ اس کا اندازہ ہم لوگ کیسے لگائیں؟ کیا کوئی ڈاکٹر صاحب سے جا کر کے صبح صبح چیک اپ کرائیں گے، دیکھیے میرے خون میں ایمان کتنا ہے؟ کیا ہم کہیں جا کر کے کسی لیبارٹری میں جا کر کے ہم خون دیں اور اس سے معلوم کرائیں کہ میرے خون کے چیک اپ کر لیجئے، دیکھیے، جائزہ لیجئے کہ اس میں میرا ایمان کتنا ہے؟ یا کسی اور بہت بڑے آدمی سے، عالم سے، مفتی سے، دنیا سے ہم پتہ لگائیں ہمارا ایمان دیکھیے، ہاتھ چھو کر کے، لکیریں دیکھ کر کے، ستارے دیکھ کر کے کتنا ہے؟ اوہو، نہیں، اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان بڑھتا ہے، تو اس سے پتہ چلا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اس لیے جب ایک چیز بڑھتی ہے تو اس کی گھٹنے کی بھی صلاحیت اس میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اس کا اندازہ کس چیز سے لگائیں کہ ایمان کیسے بڑھ گیا، کیسے گھٹ گیا؟ بہت ہی شاندار، بہت ہی آسان، بہت ہی سہل جواب نبی کریم علیہ السلام نے یوں دیا کہ جب تمہاری نیکیاں بڑھ جائے تو سمجھ لو ایمان بڑھ گیا۔ جب تمہارا نیکی بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان بھی بڑھ رہا ہے، اور اگر تمہارا گناہ بڑھتا ہے تو پھر سمجھ لو ایمان گھٹتا ہے۔ تو نیکی اور گناہ سے اندازہ لگائیے۔ اگر ایک آدمی روز نماز چھوڑ رہا ہے تو کہہ دیجئے کہ تیرا ایمان روز گھٹ رہا ہے۔ روز وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایمان گھٹ رہا ہے۔ حرام روز کھا رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ نیکی کے کام نہیں کر رہا ہے، ایمان گھٹ رہا ہے، اور اس کا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، اور موت کے وقت اس کے پاس میں ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کی روح کفر پر نکلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں، ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیے نیکیوں اور گناہوں سے۔ جس دن آپ کا گناہ زیادہ بڑھ جائے، زیادہ غیبت آپ کی، جھوٹ بولیں، بے حیائی، بے پردگی اور نہ جانے کیا کیا فحش برے کام دیکھے سنے، تو سمجھ جائیے کہ آج گناہ زیادہ ہو گیا، ہمارا ایمان بھی گھٹ گیا ہے۔ اس کو فوراً درست کیجئے۔ جس طرح صحت گھٹتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، اس کے عمل کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیے۔ آج تو لمحے لمحے میں ایمان گھٹ رہا ہے۔ لوگ صبح کافر ہیں، شام کو بھی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن صبح مسلمان ہے، شام کو بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پڑھتے لکھتے لوگ کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے بے دخل ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کے نام پر لوگ کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے فتنہ بالکل گھروں کے اندر آ چکا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے ایمان، اپنے بچوں کی ایمان اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی گھر میں رہ کر کے فکر کیجئے، اور اگر نہیں اس کو یوں چھوڑ دیں گے، موت کے وقت کتنا لوگ کلمہ کان میں پڑھائیں گے، لیکن وہ دل قبول نہیں کرے گا، دل میں وہ اترے گا نہیں، زبان پر اس کا اظہار نہیں ہوگا، اور خاتمہ کفر پر ہو جائے گا۔ تو مومن کی ایک پہچان، دوسری پہچان کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو وہ کہے سن کر کے بڑی اچھی آیت ہے، بہت ہی شاندار آیت ہے، اس کے سننے سے ہمارا ایمان بڑھ گیا، ایمان میں تازگی آ گئی، اب ہم عمل بھی کریں گے، اس کا حکم بہت اچھا ہے۔ لہٰذا یہ ہے مومن کی پہچان۔ تیسری پہچان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نفع ہو یا نقصان ہو، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فوراً اپنے آپ کو بدلا، اور یوں بدلا کہ اگر ہم کو کوئی خراب چیز بھی مال غنیمت میں اللہ کے رسول دے دے اور ہماری حیثیت محنت سے کم دے دے
تب بھی ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو قبول کریں گے، شکوے شکایت نہیں کریں گے۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ ذرے کو اعلیٰ بنا دے گا، وہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ لہذا مومن کی یہ پہچان ہے، ہمیشہ نفع نقصان میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، اللہ پر یقین کرتا ہو، توکل کرتا ہو۔ لہذا یہ ساری چیزیں ایک مومن کی پہچان ہے۔ یہ جو تین چیزیں میری ماں بہنوں اس آیت کریمہ میں بیان جو اللہ نے کیا، اس کا تعلق باطنی طور پر ہے، اس کا تعلق اس سے باطنی طور پر میں ہے۔ ایمان بڑھتا اندر پتہ چلتا ہے، باہر نہیں پتہ چلتا ہے۔ باہر پتہ چلنے کے لیے دوسرے اعمال ہیں۔ مثلا ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے، ہم اللہ سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہمارے دل میں نرمی کتنی ہے، یہ سب اندر کی باتیں ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ چیزیں نہیں، توکل، بھروسہ، یقین ہمارے دل میں اللہ پر کتنا ہے، یہ سب باطنی چیزیں ہیں۔ ظاہری مومن کی پہچان کیا ہے، اللہ اس کو بھی بیان کیا۔ ظاہری اعتبار سے اب مومن کی پہچان، تاکہ تم دنیا کی نظر میں بھی لگو کہ تم مومن ہو، صرف برائے نام مسلمان نہیں ہو۔ لہذا اللہ نے فرمایا ظاہری اعتبار سے مومن کی پہچان یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ نماز پڑھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، صرف نماز مان لیا نہیں بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کی پہچان ہے اس کی عبادت، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ ہے ظاہری مومن کی پہچان۔ تو باطنی اعتبار سے مومن کی پہچان تین ہے، کہ وہ ہے کہ دل نرم کا ہونا، یہ مومن کی پہچان۔ اس کے دل میں اللہ کے حکم کے سن کر کے اس کے اندر میں ایمان میں ایک تقویت اور قوت کا پیدا ہو جانا، یہ ہے مومن کی باطنی پہچان اور باطنی تعلق۔ اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کر لینا، یہ باطنی اعتبار سے کتنا ہے، نہیں ہے، یہ ہے ایک مومن کی پہچان۔ وہ خود ہم اور آپ اپنے آپ کو غور و فکر کر کے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور ظاہری اعتبار سے مومن کی پہچان کہ وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا ہو۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، جہاں پر ہزاروں آدمی، ہزاروں مرد یا ہزاروں عورتیں ہو، ان جگہوں پر میں اگر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وقت نماز میں اگر وقت نماز پر وہ مصلی ڈال دیا، نماز کے لیے تیار ہو گیا، سارا مجمع، ساری محفلیں، سارے لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن کی کام میں پرواہ کیے بغیر وہ کھڑا ہو گیا اور پرواہ کیے بغیر وہ نماز اپنی ادا کرنے لگا۔ لہٰذا یہ ظاہری اعتبار سے مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کہ آج دنیا میں مسلمان زیادہ ہے، مومن کم ہے، اس لیے نمازی 90% بے نمازی لوگ ہیں، 5% 4% پکے سچے نمازی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی پہچان، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اس کا انعام دنیا میں اور آخرت میں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرمایا یہی عمل اور یہی کام، یہی خوبیاں، یہی صفت رکھنے والے لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے درجات بہت ہیں اللہ کے نزدیک، دنیا میں بھی آخرت میں۔ مومن کی کامیابی، صحابہ مومن تھے، کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں وہ مغفرت، بخشش ہے آخرت کے اعتبار سے، اور عزت کی روزی ہے آخرت میں، جنت میں، دنیا میں۔ لہذا مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے رہیے، نیکیوں کا بھی جائزہ لیتے رہیے، ایمان کا جائزہ لیتے رہیے، اور اپنی زندگی کو اور اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیجیے۔ انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور اسی میں خوشی ہے، اسی میں سکون ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے ماں بہنوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وقت کے مسلمان بھی تھے تو وقت کے وہ مومن بھی تھے۔ ان کے دل ہمیشہ نرم تھا، ہمیشہ وہ آپس میں محبت ہمدردی کرنے والے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات آ جائے، اپنی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح ہر شے، ہر چیز گھٹتی بڑھتی ہے، اسی طرح سے ایمان، نیکی، گناہ، یہ سب گھٹتے بڑھتے رہتے۔ اس کا جائزہ خود لیتے رہیے۔ اگر کسی دن زیادہ گناہ ہو
ہو جائے تو نیکی بڑھا کر کے اس گناہ کو ختم کر لیجئے، ورنہ اگر چھوڑ دیں گے کہ کل ٹھیک کر لیں گے، کل درست کر لیں گے، کچھ کل نیکیاں کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے، اور پھر سوچتے سوچتے آدمی ایمان کو اپنا لٹا دیتا ہے اور موت کفر پر آ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنے صدقات خیرات کرتے رہیے، اس سے دل پاک ہوتا ہے اور روحانی غذا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ کام کر لیں گے تو سب سے آخری بات، اللہ رب العالمین روزی میں بھی برکت دیتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بخشش فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اپنی نظر میں ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بن جائیں تو پھر وہ دنیا کی نظر میں بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، روز گناہ زیادہ بڑھتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہے، نیکیاں گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کے حالات، اپنی حالات اور خواہشات کی پیروی میں ہم سب لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے گناہ ہی بڑھ رہا ہے، نیکیاں کم ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیاں بڑھانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ایمان پر ثابت قدم رکھیے، موت تک ایمان ہی پر جینے مرنے رہنے سہنے کا حق عطا فرمائیے۔ روزی رزق اور عزت کا مالک تو ہے، اللہ ہم سب کو عزت اور روزی برکت رحمت والی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اطاعت اور اطاعت رسول کی توفیق نصیب فرمائے، سنت اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس سے قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئیں اللہ سب کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائیے، وقت میں برکت رحمت عطا فرمائیے، سب کی جائز مقاصد مرادوں کو پوری فرمائیے، سب کو صحت اور عافیت کی روزیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے ذرا جلدی آیا کیجیے۔